ایک ضروری بات اور اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب قبلہ چونکہ موجود ہیں، جانشین شیخ الحدیث اور دیگر علماء، ایک تو سندھ اسمبلی کے اندر جو ناصر شاہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ سمجھیں اتنا پیرا ہے، اتنا بڑا خنجر ہے، مرزیوں سے بھی بڑا خنجر ہے یہ ام الانبیاء کہنا، یعنی کہ ائمہ کرام کو انبیاء کہنا اور ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو انبیاء کی ماں کہنا، یہ کتنا ختم نبوت کے ساتھ دھوکہ ہے اور ختم نبوت کے ساتھ کتنی غداری ہے۔ لیکن ادارے سوئے ہوئے ہیں، اداروں کو کوئی پتہ نہیں، اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہو رہی ہے اور سیدہ زہرا پاک کا، آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ کا مقام وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر جل، اس کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، سیدہ زہرا پاک کی شان بیان نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اس شان کے قائل ہیں جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، اسلام جس شان کی اجازت دیتا ہے۔ یہی تو اہل سنت کا امتیاز ہے اور یہی تو اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے کہ وہ محبت جس محبت میں اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، شریعت جس محبت میں راضی ہے، وہ محبت ہم نے صحابہ سے بھی کرنی ہے، اہل بیت سے بھی کرنی ہے، اور ان ساری نفوس قدسیہ سے ہم نے وہ محبت کرنی ہے۔ یہ محبت نہیں کہ انہیں نبیوں کی ماں قرار دیا جائے، اللہ اکبر۔ محبت ہے نا، دیکھو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے کیا حضور کی ساری نسل پاک کے بارے میں کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایسے خراج پیش کیا جائے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب کے اس 10واں کے پروگرام پر علماء کی کثیر تعداد ہے اور جانشین شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، دیگر علماء کی موجودگی میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ماشاءاللہ سمندر ہے، کثرت ہے اس سے مراد۔ تو ہم یہ بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ یہ ام الانبیاء کا لفظ، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرچے ان پہ کاٹتے، لیکن اس مظلوم بندے پر پرچے کاٹے گئے جس کی لفظ توڑ موڑ کر پھر وضاحت بھی آ گئی اور پھر سارا کچھ آ گیا، لیکن الزام لگا کر، خطاکار کا الزام لگا کر، غیر صدیقہ کا الزام جو ہے وہ لگا کر کے انہوں نے کہا ہے تو پرچہ کاٹ دیا گیا۔ جنہوں نے سر عام اسمبلی کے اندر ام الانبیاء کہا یا آج گستاخیاں کر رہے ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یا اہل بیت کی جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ادارے کہاں ہیں، کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس جدھر پانی کا بہاؤ کدھر ہوتا ہے، تو یہ آپ بھول جائیں۔ اہل سنت کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا نہیں، اہل سنت کا جذبہ تم یاد رکھو کہ غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ کا جنازہ حضرت مولانا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے نام اور یہ سارا پیرا، آپ یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایسی بات ہے۔ اگر ایسا گستاخی صحابہ والا معاملہ ہوا، شیخین کی گستاخی والا معاملہ خدا نہ خواستہ ہوا، یا اہل بیت کی گستاخی کا معاملہ ہوا، تو ہم سنی ہیں اور ہمارا پتہ اعلان کیا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ ہم حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم پر زور مذمت کرتے ہیں۔ سمن آباد کے اندر جو پرچہ غیر قانونی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے بلا پر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیسے لوگ اپنے تھانوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تحقیق اور تفتیش کے بغیر ہی پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تو اس اعتبار سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نہ اہل سنت کو کمزور سمجھا جائے۔ اہل بیت کرام کی عزت کا تحفظ اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کا تحفظ ہمارے خمیر میں ہے، اور ہمارے خون کے ہر قطرے نے انشاءاللہ سرکار کی عزت پر بھی پہرا دینا ہے، دیں گے بھی، اور صحابہ کی عزت پر بھی اور اہل بیت کی عزت پر بھی، کیونکہ صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، حضور کی نسبتوں کے اندر عزت، یہ حضور کی عزت ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کہ ام الانبیاء کہہ دینا سیدہ فاطمہ الزہرا کو،
یہ نہیں کہ ہم کوئی یہ سمجھے کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو معاذ اللہ نہیں مانتے. اللہ سورج کی طرح عیاں ہے اہل سنت بھی اہل بیت کو نہیں مانتے, اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے. اہل سنت بھی اہل بیت کو نہیں مانتے, اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں. ترازو پہ تولا جائے, شریعت کے ترازو پر. ویسے بڑھیں تو ہر کوئی مار سکتا ہے, نعرے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے, باتیں تو سارے کر سکتے ہیں, لیکن ترازو ہے شریعت, نبی پاک کی شریعت کا جو ترازو ہے اس پر تولا جائے تو 100% جو مسلک ثابت ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت. اس لیے ادارے ہوش کے ناخن لیں, اور اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے وقت کی نزاکت کیا ہے, اور ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے توڑ موڑ کر یہ سارا سلسلہ کیا اور سارا کچھ کیا. اور اس اعتبار سے میں ان حلقوں سے بھی گزارش کروں گا, جیسے میں نے بیان میں گزارش کی ہے, کہ جس طرح کا آج جذبہ اللہ اکبر جل شانہ علماء کی باتیں ہو رہی ہیں, اہل علم کی, یہ جو چمچوں کی بات نہیں میں کر رہا, اہل علم آپس میں بات کر رہے ہیں, ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ تو اہل علم کی قدر جانتے ہیں, تو بات ہو رہی ہے, معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے, سارا سلسلہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو رافضیوں کے دیگوں کے چمچے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا, اور نہ ایسی بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اہل علم کی گفتگو, یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں, سارے کے سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ کسی فیس بک کی مفتی کا اختیار نہیں کہ کسی کو اہل سنت سے خارج کر دے, کسی کو رافضی کہہ دے, کسی کو خارجی کہہ دے, کسی کو ناسبی کہہ دے. یہ بڑوں کا معاملہ ہے, اور آپ کو اس معاملے میں جیسے صاحب قبلہ نے بڑے محتاط الفاظ میں یہ کہا کہ ایمان کی حفاظت کا یہ وقت ہے, اور ایمان کی حفاظت کا آج جنازہ نکل رہا ہے سوشل میڈیا پر, جو طوفان بدتمیزی. اور میں قبلہ آتے وقت میں نے ایسی پوسٹ دیکھی, میں میرا خون کھول کے آستانہ یا گھولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس بندے نے ایسا بکا ہے کہ خود دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ناسبی اور خارجی اس آستانے کو, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس آستانے اور ان صاحبزادوں کو سید نصیر الدین شاہ صاحب کو کہنا, یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. یہ بات ایک مولوی صاحب تک نہیں رہے گی, یاد رکھو. میں مسکین آدمی ہوں, سب سے چھوٹا ہوں, ایک بندے تک نہیں رہے گی. یہ پوری آگے باتیں پھیلتی جائیں گی, اور یہ سارے کا سارا ہر بندے کے گریبان تک ہاتھ آ جائے گا. یہ نہ سوچیں کہ ایک فرد پر حملہ ہوا ہے, نہ, اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہر فرد کا گریبان پکڑا جائے گا. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ ایسا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نظریہ اہل سنت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نظریہ اہل سنت کے حوالہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات, ہوش کے ناخن لیں, اپنا عقیدہ محفوظ رکھیں, اہل سنت و جماعت کے عقیدہ اور نظریہ پر قائم رہیں. وہ کیا بات ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں صدقہ جاؤں امیر ملت پر, کیا بات ہے. مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب کا فیضان بھی بلا جو ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ آستانہ علیہ علی پور شریف پہ جاتا ہے. وہ سید امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کاش آج سمجھ جائیں کہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا جذبہ تھا, کیا ناموس رسالت پر پہرا دینے کا انداز تھا, اور کیا حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جذبے تھے. آپ عقیدے کے بارے میں سنو, سادہ لفظوں میں کہہ گئے, آپ روتے ہوئے آخری وقت فرمایا, لوگو جہاد رکھنا, میں جماعت علی تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں, گاڑی پرانی ہو جائے تو نہیں لے لینا, ہاں کپڑے پرانے ہو جائیں تو نہیں لے لینا, کوئی چیز بھی پرانی ہو جائے نہیں لے لینا. فرمایا تمہیں جماعت علی وصیت کرتا ہے, ہاتھ باندھ کے عقیدہ نیا نہ لینا, عقیدہ پرانا ہی رکھنا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے ہمارا سینہ اللہ کے فضل سے روشن ہے. ہم یہ نہیں کہ کوئی بندہ سیدہ زہرا پاک کی گستاخی کرے تو ہم تحفظ کریں گے, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی سنی, نہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں. لیکن خلاف واقعہ اور اس طرح کے معاملات آگے ساری سوچنے والی باتیں ہیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آستانہ علیہ اللہ اکبر سیالکوٹ شریف جو شہر اقبال ہے, اور حضور قبلہ
محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جانشین شیخ الحدیث، آپ کسی ایسے بندے کی موافقت کریں یا ایسے بندے کا ڈیفینڈ کریں کہ جو اہل بیت کا گستاخ ہو یا صحابہ کا گستاخ ہو، اللہ اکبر. لیکن کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں جو بندہ کہے پھر وہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ ایک دن دہاڑے بندہ کنویں کو مینار کہہ رہا ہے اور مینار کو کنواں کہہ رہا ہے. احتیاط کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور تبصروں سے پریز کیجئے، کمنٹ سے پریز کیجئے. علماء اہل سنت ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، سروں کا تاج ہیں. علماء اہل سنت پر ہمیشہ نور کی برسات ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں علماء اہل سنت کے خادمین میں شامل فرمائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالی مولانا صاحب کے درجات بلند فرمائے.